شاہ صاحب کو بتائیں اور میں اس کا جو مفہوم ہے سمجھ سکوں. جزاک اللہ. اچھا چلیں کوئی نہیں، میں نکالتا ہوں واٹس ایپ پہ. یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں جی، محمد بی سعادت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو سلیم بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. سعادت بھائی آج مفتی صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں، تو اچھا آج آپ کویشچن کریں جو آپ کے ذہن میں اشکال ہیں، تو آپ ضرور مفتی صاحب سے کویشچن کریں. یہ مفتی صاحب، یہ سعادت صاحب یہاں کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹورنٹو میں ہوتے ہیں، تو یہ اکثر آتے ہوتے ہیں، تو کچھ کویشچن ہیں ان کے. جی سعادت صاحب آپ کویشچن کر سکتے ہیں. اچھا، تو میرا کویشچن پہلے یہ ہے جو میں نے کمنٹ میں کر دیا نا، جو ہم بولتے ہیں کہ یار ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، قادر جیلانی ہیں، اور ان سے بہت زیادہ بابے جو ہیں وہ ولی اللہ ہے. یہ ولی اللہ اس زمانے میں کیوں نہیں ہے؟ یا ہم ساروں کا ایمان سٹرونگ نہیں ہے کہ ولی اللہ اس زمانے میں کوئی نہیں ہے؟ اتنے ڈیبیٹ ہوتے ہیں، رنگ پر بہت ڈفرینٹ فرقے آئے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی ایک ولی اللہ ہوتا تھا نا تو اچھا نہیں ہوتا تھا کہ سب کو حق سمجھ میں آتا تھا کہ یار حق کا راستہ یہی ہے. یا وہ ولی اللہ دیوبندی میں ہوتا، یا بریلوی میں ہوتا، یا اہل حدیث میں ہوتا، یا شیعوں میں ہوتا یہ ولی اللہ. یہ کیوں 2005 میں یہ 25 میں یہ ولی اللہ نہیں مل رہا ہمیں، ہم لوگوں کی نہیں مل رہا یہ ولی اللہ؟ اچھا میں کچھ آپ سے بھی سوال کر سکتا ہوں؟ بے شک. یہ جو ولی اللہ ہوتا ہے آپ کے نزدیک کون کس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کسی چیز کے بارے میں کوئی مفہوم ایسا ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے، نہیں پھر ایک سن لیں، پہلے سوال سن لیں، تو وہ اس مفہوم کے اوپر ہی آپ کو سب کو تولتے رہتے ہیں. چلو تو کوئی بات نہیں، میں وہ بتاتا جو ہوں. جس ایک منٹ. چشمے کو لگا کے آپ چیزوں کو دیکھیں گے نا، اگر سرخ چشمہ لگائیں گے تو ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سفید چشمہ لگائیں گے تو ہر چیز سفید نظر آئے گی، کالا چشمہ لگائیں گے تو ہر چیز کالی نظر آئے گی. تو وہ میں صرف چشمہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اینک لگائی ہوئی ہے وہ کون سی لگائی ہے، تو پھر جواب دینے میں نا مجھے آسانی رہے گی. جی نہیں، میں نے کوئی بھی ایسا چشمہ نہیں لگایا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں جیسے ہم بولتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہو گیا، عبد القادر جیلانی کے بارے میں بول رہے ہیں جب وہ مر گیا تو جبرائیل. ویسے دیکھیں یہ تو پھر غلط بات ہوگی نا. دیکھیں میں نے سوال آپ سے کچھ اور کیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ولی اللہ کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کیا ہے. اچھا ولی اب اللہ، آپ دیکھیں، ہاں ایک منٹ پہلے بات سن لیں، میں نہیں تو بات نہیں کروں گا، میں چپ ہو جاؤں گا. آپ ایک نہیں مانتے نہ ماننے، ٹھیک ہے. میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، تو وہ میرے شیخ ہیں. میرے سامنے بیٹھ کے آپ ان کی بے ادبی بھی کریں گے، بدتمیزی سے بولیں گے، تو ایسے بدتمیزوں سے تو نہیں میں بات کر سکتا نا. کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے تو میں ضرور بات کروں گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ولی اللہ کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے. جی تو اس لیے میں نے کویشچن اس لیے کیا ہے نا کہ یہ ولی اللہ تم لوگ جیسے بولتے ہیں، میں نے سنا ہے، میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسے میں کسی کا ڈسریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں یا نہ میں کروں گا، کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بارے میں یہ بول رہے ہیں کہ یار یہ جب مر گیا انکر سے پوچھنے کے لیے آیا، اس نے بولا کہ تو مجھ سے سوال کیوں کر رہا، تو نے پہلے مجھے سلام کیوں نہیں دیا. پھر وہی کام پنجابی چ ہونے تے پنجابی دا ایک محاورہ بنتا ہے، اجازت ہے بول دوں؟ مفتی صاحب یہ جو سعادت صاحب ہیں یہ غالباً افغانستان سے ہے. یہ ان کی نہیں چلو پنجابی چ اسی بول دینے، اپنے نو تے سمجھ آئے گی نا کہ تھانوں چھڑدے بچے تھلے پہ جاندے تسی کٹے تھلے پہ. گل بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سے ڈیفینیشن پوچھی ہے کہ ولی اللہ کی ڈیفینیشن افغانستان میں کون سی کی جاتی ہے. السلام علیکم. Sorry for اللہ کے interrupting you.
अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू गाइस। तो मुफ्ती साहब माशाल्लाह से अच्छा लगा आपको सुन के। वो कहावत ये है, छोड़ते हम आपको भैंस के नीचे हैं तो आप जाते जो है वो बिछड़े के नीचे हैं। ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੱਡਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਈ नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ डेफिनेशन में ऐसे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन जो मैंने किया है, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ मैं सिर्फ ये ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਲੀ ਅੱਲਾ अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्वेश्चन करने वाला था। नहीं पता आपको, चले मैं फिर बताऊं मैं तो मेरी यही बात पूछ रहा हूँ ना, देख क्या नाम चले है, मैं बता देता हूँ आपको नहीं ना पता तो आप चुप हो जाए, आप मैं बता देता हूँ ठीक है। नहीं आपको नहीं ना पता तो मैं बता देता हूँ। नहीं अब ये देखो बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ आपको मुफ्ती से जी मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मुफ्ती से थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे तो फिर ये ना कैसे बताऊंगा। मुफ्ती से मैं एक बात बोलूं, जी बोल। मुफ्ती से अगर तुम चाहते हो कि मैं वलीउल्लाह जो बोलते हैं उसको, ये अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं जिससे करामत सादर होता था, उसकी मर्जी के नहीं, अल्लाह के नहीं मैंने मेरी डेफिनेशन को छोड़े आप, मेरे नजदीक के है मैंने तो आपको कहा था कि आपने ये ना हो कि वली अल्लाह की डेफिनेशन आप किसी बकरी को वली अल्लाह कहते हो। मुझे क्या पता है कि भाई अफगानिस्तान में वली अल्लाह किसको कहते हैं आप लोग, या किसी दीवार का नाम आपने वली अल्लाह रखा हो नहीं, या किसी कब्र का नाम वली अल्लाह रखा हो, मुझे क्या पता है। मुफ्ती से यहाँ मैंने ये कहा है कि अफगानिस्तान में वली अल्लाह किसको समझा जाता है। मैं बात करता हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे बारे में बोलो, ऐसे नहीं बोलो कि अफगानिस्तान देश को याद मत करो ये, क्योंकि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ कि यार शायद अफगानिस्तान में लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, बात अफगानिस्तान की नहीं, बात मेरी और तेरी है ना, ये मुझे बोलो, ये मत बोलो कि अफगानिस्तान तुम कंट्री के। चले मैं फिर बता देता हूँ, आप माइक भी तो नहीं ना म्यूट कर रहे, अब बीच में बोले जाएंगे। मैं आपको देखे किताब भी तूने मुझसे पूछा था ना, तूने मुझसे पूछा था कि ये क्या है, और मैं तो कि वलीउल्लाह क्यों 2025 में नहीं मिल रहे, बस यही मेरे क्वेश्चन है। अगर जवाब दे सकते हो तो बोल दो। ऐसा करते हैं सदात भाई, जो मुफ्ती साहब सिंपल ये पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वली अल्लाह अकॉर्डिंग टू योर व्यूज, तो छोटी सी आप उसकी डेफिनेशन कर दें कि मैं इसको ऐसा वली अल्लाह सकीन भाई अच्छा चले यार इनका माइक ना धक्के नाल म्यूट करो, फिर इन्होंने समझ आनी जे बोली जा रहे हैं। खामोश हो जाए सादत भाई। अब ये अरबी की लुगत मेरे पास रखी हुई है, अल मुंजिद अरबी लुगा है, तो इसके अंदर चूंकि ये अरबी का लफ्ज है तो फिर आपको अरबी लुगा से ही दिखाना पड़ेगा, वैसे तो नहीं आपको समझ आएगा ना। आप करें तारीफ वो भी नाकाबिले कबूल है, मैं करूं तारीफ वो भी नाकाबिले कबूल है, तो लुगत से ही देख लेते हैं कि वली किसको कहते हैं। वली अल्लाह असल में मुरकबे इजाफी है, वली मुजाफ है, अल्लाह इसमें जलालत जो है मुजाफ इलैही है, तो मुरकबे इजाफी के उर्दू तर्जुमा के अंदर का की के आता है, ठीक है। तो वली अल्लाह यानी अल्लाह का वली, अल्लाह तो इसमें जलालत है, उसका तो तर्जुमा मफहूम समझना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन वली का तर्जुमा देख लेते हैं। तो ये इसके सफ़ा नंबर 1107 के ऊपर अल वलीयु का ये तर्जुमा बता रहे हैं। मुख्तलिफ तर्जुमे हैं इसके। नंबर 1, बहार की बारिश के बाद दूसरी बारिश। आगे एक तर्जुमा कर रहे हैं कि इसकी जो जमा आती है औलिया आती है। इसका एक तर्जुमा जो बड़ा मशहूर है वो ये है मोहब्बत करने वाला। दूसरा एक इसका तर्जुमा है दोस्त। तीसरा इसका तर्जुमा है मददगार। चौथा एक तर्जुमा है पड़ोसी। ये आगे मजीद बहुत तराजुम दिए हुए हैं, क्योंकि अरबी लुगा के अंदर एक एक लफ्ज के सैकड़ों मीनिंग होते हैं, तर्जुमे होते हैं।
ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں پہ چونکہ میں نے لغت کھول لی ہے، تو لغت کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر لغت کا مفہوم نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ والا مفہوم لیا جاتا ہے کہ جو شریعت کو مطلوب ہوتا ہے۔ شریعت جو تقاضا کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ترجمہ لیا جاتا ہے، لغت چاہے کچھ بھی بتائے۔ جیسے صلاح کا لغت بتاتی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے دعا، صلاح۔ تو اب کوئی شخص اٹھ کے وہ 5 ٹائم ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے اور کہے کہ میں نے شریعت کا تقاضا پورا کر دیا ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کا یہ تقاضا تو نہیں تھا۔ آگے سے وہ دلیل دے کہ لغت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دعا کرنا، تو دیکھو میں نے دعا کر لی ہے 5 ٹائم، تو شریعت نے یہی تقاضا کیا تھا مجھ سے، میں نے وہ تقاضا پورا کر دی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لفظ کے مفاہیم ہوتے ہیں، مفہوم جس کی جمع ہے، تو یہ مفہوم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو وہ مفہوم لغوی ہوگا، یا مفہوم اصطلاحی ہوگا، یا مفہوم شرعی ہوگا۔ مفہوم لغوی وہ کہ لغت کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو دکھا دی ہے۔ ایک مفہوم اصطلاحی ہوتا ہے کہ اس فن کا جو ماہر ہے یا اس فن کے جو ماہرین ہیں، اس لفظ کو اپنے معنی کے اندر کیا مراد لیتی ہیں، کیونکہ یہ ٹھیٹ علمی گفتگو کر رہا ہوں، یہ علماء کو سمجھ آئے گی، جو حلا کو سمجھ نہیں آنی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا ہے مفہوم شرعی، کہ جو وہ مفہوم لفظ کا وہ مفہوم کہ جو شریعت جس کا تقاضا کر رہی ہو۔ جیسے ابھی صلاح کا لفظ میں نے بتایا ہے، تو صلاح کا شریعت کہتی ہے کہ ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو صلاح کہتے ہیں۔ اچھا اب ولی اللہ پہ آ جاتے ہیں۔ ولی اللہ کا لغوی ترجمہ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کا دوست، فرینڈ آف اللہ، اللہ کا لور، یعنی پیار کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا۔ تو یہ سارے لغت کے مفہوم ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کے احکام کا جو پابند ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ بس اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی بیچ میں ڈالنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام فرامین کا جو بندہ پابند ہوتا ہے اور تسلیم کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ تسلیم کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، یہ مسلم اسی سے نکلا ہے، اسلام اسی سے ہی نکلا ہے، یعنی سپرد کر دینے والا۔ کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنا آپ سپرد کر دیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو ان کے تمام فرامین کو وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے من و ان قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جھک جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے اپنا آپ۔ ٹھیک ہے، تو ولی اللہ کا اب مفہوم یہ سامنے آیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو قبول کرتا ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے
ایسوں کے بارے میں کہ اللہ سن لو، ساری کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ توجہ کرو، اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، منادی، اللہ منادی کر رہا ہے، اللہ سن لو، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء، بے شک، انا جو ہوتا ہے نا، انا حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے جو کہ کلام میں سے شک اور وہم کو دور کرتا ہے. یہ انا وہی ہے کہ جو ادھر بھی لگا ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اتنا بھی کہہ دیتا نا اللہ علی کل شیء قدیر، تو بات پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کہتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بات ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر اللہ نے انا لگایا اور اس کے اندر بھی شک اور وہم کو دور کر رہا ہے، تو یہ انا جو ہوتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، تاکیدی کلام کے شروع میں آتا ہے، اور انا کے بعد جو کلام ہوتا ہے نا وہ بہت اہم کلام ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہوتی ہوئی نہیں. تو جو اس کلام کے اندر شک اور شبہ کرے تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو یہ انا اللہ نے اس کے اوپر بھی لگایا. اور آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں، یہاں پہ 2 حرف تنبیہ ہیں، 2 حرف تاکید ہیں. ایک اللہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے اور تنبیہ کے لیے، اور یہ بھی شک اور وہم کو دور کرنے کے لیے آیا، اور دوسرا انا لگا دیا. یہاں ڈبل تاکید ہے، ڈبل تنبیہ ہے، کیونکہ بات اللہ کے ولی کی ہو رہی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف، حزن ہوتا ہی نہیں ہے. وہ صرف ان کے پیش نظر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو امید ہے اتنی لمبی چوڑی گفتگو سے تھوڑا بہت تو سمجھ آیا ہی ہوگا. جی سعادت بھائی کر لیں بات. تھینک یو مفتی مبشر صاحب. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا کویشچن یہ نہیں تھا جو تو نے ایکسپلین کیا. میں نے نہیں بولا تھا کہ ولی کون ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ اس زمانے میں کیوں ہم ولی کو فائنڈ نہیں کر سکتے؟ اس زمانے میں کیوں ہمیں ولی نہیں مل رہا؟ یا ہم مسلمان نہیں ہیں یا ہمارا ایمان قوی نہیں ہے؟ کتنے مولوی ہیں حد سے زیادہ، بریلوی میں حد سے زیادہ ہے مولوی، ہر جگہ میں مولوی ہے. یہ ہمیں ولی اللہ کیوں نہیں مل رہا؟ میرا کویشچن یہ ہے. میرا کویشچن یہ نہیں ہے کہ ولی اللہ کون ہے. اچھا السلام جی علیکم. ٹھیک ہو گیا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جی مفتی صاحب. تقریباً یا یہ دیکھیں ابھی وہ مرید کے اندر اولیاء اللہ اکٹھے ہوئے تھے، اور قرآن کی تعریف کے مطابق وہ سارے ولی اللہ تھے کہ ان کے اوپر کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، وہ صرف اللہ سے ڈر رہے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس دور کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہے؟ تو اور بھی دیکھیں، کیا مجھے ولی اللہ نہیں سمجھتے؟ سکلین بھائی بیٹھے ان کو نہیں سمجھتے، اور دیگر مسلمان بیٹھے ان کو ولی اللہ نہیں سمجھتے. کیا ولی اللہ کوئی سینگ لگائے گا پھر پتا چلے گا کہ حضرت ہاذا ولی اللہ، یہ ولی اللہ، یا وہ ماتھے کے اوپر کندہ کرے گا، لکھا ہوا ہوگا کہ آنا ولی اللہ، تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ یہ ولی اللہ ہے. یا وہ ہوا کے اندر اڑ کے آپ کو دکھائے تو پھر پتا چلے گا، یا پانی کے اوپر تیر کے دکھائے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ ولی اللہ ہے. میں نے اسی وجہ سے یہ بات کی تھی کہ آپ کے نزدیک ولی اللہ کس کو کہتے ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا آپ نے تعریف اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے؟ کم از کم پتا تو چلے نا کہ ولی اللہ آپ کس کو سمجھتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو سننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس دور میں ولی اللہ نہیں ہوتے. بھائی
مفتی وہ تو مبشر ساری صاحب، بات، اس کا مطلب آپ کو کوئی سمجھ ہی ککھ نہیں نہ آئی جی. مبشر مفتی صاحب میری بات سن. یہ جو تو نے ایکسپلین کیا نا، یہ ولی کا جو تو نے بولے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم سب جو فون میں باتیں کرتے ہیں، ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں. کوئی کیسے کوئی بندہ بولے کہ میں اللہ سے تو وہ ساری ولی اللہ ہے نا. ہاں، یہاں ولی اللہ کا شرط یہ نہیں ہے کہ یار وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے کرامت بھی صادر ہوتا ہے. تیرے سے کیا کرامت یہ صادر کس ہوتی نے ہے؟ کہہ دیا؟ یہ کس نے کہا کہ کرامت بھی صادر ہونا ولی کی شرائط میں سے ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اس وہی سے نا، یہ کرامت کہاں صادر پہ ہو جاتا ہے. ڈیفینیشن پڑھی ہے آپ نے میرے بھائی؟ میں نے اب یہ دیکھی نا، رولا اچھا پڑ تو گیا پھر نا، بتا رولا کہ کرامت کس سے رولا صادر پڑ ہوتا گیا ہے؟ نا کہ میں نے یہ اچھا تو ایک منٹ کرامت کس سے صادر سعادت ہوتا ہے؟ بھائی، سعادت بھائی ایک کرامت کس سے منٹ. صادر میں نے ہوتا ہے؟ چلیے میں بتا. نے کہا تھا نا کہ افغانستان میں ولی اللہ کسی اور میں کوئی اور مجھے تو یہ ڈیفینیشن ہے. بتا بات کرامت وہی نکلا ہی نا کہ کرامت کس ہمارے سے صادر ہوتا ہے؟ پاکستان میں ولی اچھا اللہ کی تو ڈیفینیشن کچھ الگ ہے، یہاں اچھا افغانستان میں جا کے اچھا کچھ تو میری الگ بات ہو گئی ہے. میری بات سن. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ مفتی بھائی معجزہ جو ہے یہ اور پیغمبران پٹھانا تو کہہ کے نہ بلاؤ، عزت سے بلاؤ، علماء کرام بیٹھے ہیں. آپ کیا ہے، آپ کہہ کے بلا. تو کیا کیا نا اب، تو میں نے تیرے لتر مارنے. اب تمیز سے بات کر، لودھی میرے بات سن. میرے تمیز سے بات کر، تمیز سے. اچھا لودھی تمیز نہیں تقلیم بھائی نہیں کرے. اچھا تھوڑی سی رعایت دے دیں ان کو، اردو صحیح نہیں آتی. میری پہلے بھی بات ہوئی، ان کو اردو صحیح نہیں آتی. یہ اپنے ابو کو بھی تو کہہ کے بلاتا ہوگا. ہاں یہ چلے تھوڑی سی رعایت. میری زبان اردو نہیں ہے. میں نے سقیم بھائی سے پہلے سے بول رہا تھا کہ میں شاید میں گرامٹیکلی کوئی غلطی کروں، اس سے مجھے معافی کر دے. سقیم بھائی سے میں نے پہلے ایک منتھ پہلے بولا سوری کہ مجھے سفیان بھائی، ہاں تو میں سادات کریکشن شما کرا رہا ہوں نا، تو زبان کی بجائے آپ فارسی کیا ہے. میفهمی. سماما میں بھائی کریکشن کرا تو رہا ہوں. تو کرنے صدا دیں. شما زبان فارسی میفهمی؟ ہاں بھلے میں فهمم. اوکے گوش کو من با شما میگم با لحظه احترام حرف بزن نه که گوش محمد بھائی میں فهمم. گوش کن اینا که جلوی شما نشسته یه عالم بزرگ است. خوب اینا یه عالم دین است، نه که مثل ما شما یه آدمی جاهل. نه، اینا عالم دین است. با زبان فارسی شما چه احترامی داره واسه عالم دین، با همین احترام با شما مفتی مبشر شاه صاحب حرف بزن، نه که کلمه تو این زبان من خیلی حرف زیست است. اوکی من با شما میگم با کلمه احترام بگو استاد محترم، نه بگو تو، بگو استاد محترم. اوکی گپ تو راست ممنون. است. گپ تو راست است. بخاطر ایزی است. الان شما میگی استاد محترم، نه میگی تو. شما این کلمه ساده کن امی گپ استاد محترم. اوکی امی گپ صحیح است. امی استاد محترم بھی صحیح است. امی جمله اوکی بگو استاد محترم. امی گپ درست. مرسی. تشکر امی گپ. اوکی مرسی. استاد محترم استاد محترم میرا بات یہ تھا نا کہ جیسے پیغمبر جو تھے نا، اللہ کے رسول جو کتنے پیغمبر آئے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی معجزہ صادر ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. یہ مجھے پیغمبروں پہ تعلق رکھتا تھا. اب جو آتے ہیں کرامت کے لیے، تو یہ کرامت کس کا حق ہے؟ یہ بھی پیغمبروں کا حق ہے؟ نہیں، یہ تو ولی اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اس سے یہ کرامت صادر کرتا ہے نا. اگر ہم سوچیں کہ اس زمانے میں ولی اللہ ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اچھا اتنے بولتے ہیں کہ یار اللہ کے دوست بھی ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندگی بھی کرتے ہیں، تو یہ کرامت کیوں صادر نہیں ہوتا؟ اب یہ ہم مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے کرامت صادر ہوتا تھا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بھی صادر ہوتا تھا. یہ کتنے جو گزر گئے ہیں اس سب سے کرامت صادر ہوتا تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا جب آتے ہیں اس زمانے میں، تو اس زمانے میں کرامت کیوں صادر نہیں ہو سکتا؟ اس زمانے مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا ہے، جواب دے دوں؟ مہربانی. ہاں دیکھیں، کرامت کا صدور ہونا ایک الگ سوال ہے، اور اب اس کا جواب دے دیتے ہیں. سوال جو کریں گے، جیسا سوال ہوگا جواب ویسا ملے گا، ٹھیک ہے نا.
تو کرامت یا معجزہ، پہلے سمجھ لیں کہ یہ کرامت اور معجزہ یہ ہوتا کیا ہے. جب تک استاد آپ محترم، استاد محترم، معجزہ کو بھی چھوڑ دو استاد محترم، اور کرامت کو بھی چھوڑ دو، صرف مجھے یہ بتاؤ، شارٹلی یہ بتاؤ کہ یہ اس زمانے میں یہ کرامت کیوں صادر نہیں ہوتا بس. جی پہلے مجھے بیس کے اوپر گفتگو کرنی پڑے گی نا، بیس بنیاد. پھر استاد محترم، پھر میں بات اگر بیس سٹارٹ کروں پھر تو مجھے بولے کہ تجھے سمجھ نہیں ہے. کرامت کو مجھے پتا ہے کہ کرامت کیسے صادر ہوتا ہے، اور معجزہ بھی پتا ہے الحمدللہ. صرف یہ سناؤ اس ٹائم جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، اس سے یہ کرامت کیوں صادر نہیں ہوتا، بس یہ بتاؤ بس. اچھا چلے ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں معجزہ ہو یا کرامت ہو تو یہ کسبی نہیں ہے. کسبی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو از خود انسان کر سکے، از خود اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ خود کر سکے. نہ ہی یہ معجزے کی یہ ڈیفینیشن ہے، یا یوں سمجھ لے کہ نبی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ از خود کر سکے. نہ ہی ولی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ از خود کرامت کا ظہور کر سکے. یہ اللہ سے ہوتی ہیں یہ چیزیں، عند اللہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہے بس اس کا جواب. جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں استاد محترم کہ بے اذن اللہ ہوتا ہے نا، یہ تو ہم مانتے جی ہیں. اس زمانے میں ولی اللہ کیوں بے اذن اللہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اب تو بول رہے کہ میں ولی اللہ ہوں. بھائی بے اذن اللہ نہیں نہ ہوتا. چلے اب میں آپ اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ملفوظات کا ایک حوالہ دے رہا ہوں. یہی سوال ان سے بھی ہوا تھا. ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا مطبوعہ ہے، حصہ چہارم ہے، صفحہ 444 ہے، اور بڑا سا لکھا ہوا ہے کرامت کسبی نہیں ہوتی. عرض یعنی سوال کیا کسی نے کہ کسی کی کرامت کسبی یعنی اپنی کوشش سے ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے حاصل بھی ہوتی ہے؟ ارشاد. تو جواب دیا امام احمد رضا خان بریلوی نے کہ کرامت سب کی وہبی یعنی محض اللہ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے، اور وہ جو کسب سے حاصل ہو وہ بان متی یعنی مداری کا تماشا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ کرامت جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی. اور جو چیز کسبی ہوتی ہے وہ تماشا ہوتا ہے، مداری ہوتی ہے، وہ بس بناوٹ ہوتی ہے، شعبدے بازی ہوتی ہے. جی جی میرے بھائی. مفتی استاد محترم، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا میرے اردو اچھی نہیں ہے. مجھے یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ از خود نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا. یہ تو کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ ہاں. اللہ نہیں چاہ رہا. بات اس کا جواب یہ اللہ نہیں چاہ رہا، نہیں ہوتی. جب اللہ چاہے گا ہو جائے گی. استاد محترم، جی ایسے میں نے کتاب میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ امام شافعی تھا، میرے خیال سے امام مالک تھا، اس دونوں میں ایک تھا. اس کے ساتھ کسی نے بولا کہ میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے اپنی جانماز لے لیا اور دریا میں ڈال دیا. اس نے بولا، اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو. تو اس کو یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہوا تھا. اگر مجھے ملے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے نہیں. ایسے خالی خولی باتیں دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ نہیں؟ ایسے میں نے پڑھا، دلیل دے رہا ہوں نا. میں نے لغت بتائی، اس کی دلیل دی. میں نے اعلیٰ حضرت کی بات بتائی، اس کی دلیل دی. آپ بھی جو بات کریں اگر ایسے دلیل دیں. اگر اب میرے پاس اب اگر میرے پاس استاد محترم وہ کتاب نہیں، وہ بات نہ کریں جس کی دلیل آپ کے پاس نہیں. اگر یہ ایسے نہیں، اگر میں تیرے سے پوچھ لوں استاد محترم کہ عبد القادر جیلانی کے ایک کرامت مجھے بتاؤ، تو وہ سڈنلی مجھے ایک کرامت بتائے گا. یہ تو 100% کرامت نہ ہو. نہیں، چھوڑ دیں کرامات کو، چھوڑیں. آپ نے ولی کو کرامات کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. مطلب یہ کہ جس ولی اللہ کی کرامت نہ ہو، کیا اس کو آپ ولی اللہ نہیں مانیں گے؟
یہ ثقلین بھائی سامنے بیٹھے ہیں، میرے نزدیک یہ ولی اللہ ہے، تو ان کی کرامت حالانکہ میں نے کوئی نہیں دیکھی، تو کیا یہ ولی اللہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ دیکھ اب ثقلین بھائی جب بولے گے کہ میں ولی اللہ ہوں نا، تو اس کو ایک پروف بھی چاہیے نا کہ یار ولی اللہ یہ ولی اعلان ہے نہیں یا کیا کرتا کہ دیکھ، آنا ولی اللہ، نہیں دیکھ، نہیں نا نہیں بھائی، دعویٰ نہیں، ولی اللہ استاد دعویٰ نہیں محترم، کرتے، استاد ولی محترم، اللہ دعویٰ نہیں کیا کرتے جی۔ استاد محترم، اگر میں بولوں کسی کو کہ یار میرا کل رات میں ایک ٹک ٹاک میں ایک استاد محترم کہ اس کا نام تھا مفتی مبشر شاہ، وہ ولی اللہ ہے، کہ اس نے بولا کہ میں بھی ولی اللہ ہوں، ثقلین بھائی بھی ولی اللہ ہے۔ دیکھیں میں نے کب بولا ولی اللہ ہوں میں؟ بھائی جان استاد محترم تو نے میں پہلے یہی کہہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ دعویٰ جات نہیں کرتے، وہ تو عاجز ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو خاک ہوں، میں خاکسار ہوں، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ اچھا تو تو نے عاجزی باتوں کے میں پہلے پیکر بول ہوتے دیا، ہیں۔ اگر نہیں ریپیٹ کا، اگر ثقلین بھائی کے پاس ریپیٹ ہے تو نے ایک دفعہ سوری استاد محترم ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہی بات، اگر تو نے سوری آپ نے فرمایا کہ ثقلین بھائی ولی اللہ ہے، تو یہاں میں اپنے دوستوں کو بولوں گا کہ کل رات ٹک ٹاک میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ میرے بات ہوئی، اس نے فرمایا کہ ثقلین کینیڈا میں رہتا ہے، ثقلین بھائی کینیڈا میں رہتا ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ تو کل یہ ثقلین بھائی کے ساتھ میرے 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی، پھر میرے فرینڈ میرے بولیں گے کہ یہ ولی اللہ ہے، تو نے بولا ہاں ولی اللہ ہے۔ اچھا وہ بولتے کہ یار ولی اللہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، اگر اس پر ہارڈ ٹائم آ جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہیلپ کرے گا، یہ نہ کچھ کرامت اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ تو ثقلین بھائی اس ٹائم اگر کوئی اس کے بولے کہ یار اگر کوئی کرامت ہو تیرے سے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ کے خاص بندہ ہے، تو ولی اللہ کے خاص بندہ ہے، تو ثقلین بھائی اس ٹائم کیا کرے گا؟ اچھا یہ کیسر بھائی موجود ہیں؟ شاہ صاحب موجود ہوں، آپ مجھے 1 منٹ دیں، میں آپ کیسر بھائی آپ جی اب میری ساری باتیں ان کو فارسی کے اندر سمجھیں۔ میں بتانے لگا، میں وہی بتانے لگا صدات گوش کو ہیچ ولی اللہ ہیچ وقت از طرف خود اکرامت رو ظاہر نامی کنے، بزرگترین ولی اللہ ان آستے کہ شما شبی اونائی زمانے دیدی، از قلب طرف شما، از ذہن طرف شما، کہ شما زمان از نگاہ خود صورت آدم دیدی، ہمی موقع کہ شما یاد اللہ میوفتے، ہمی ولی اللہ استے، و راہ دوم اون ولی اللہ ہیچ عمل از برون شریعت نامی کنے، ہم میں عمل اونا رو شریعت میمونے، میفامی؟ ہیچ ولی اللہ از طرف خودش واسے مردم کہ کرامت ظاہر میکنے، ان ولی اللہ نیستے، ولی اللہ عاجز آستن، ایچ وقت ولی اللہ اکرامت خودت ظاہر نامی کنن، ولی اللہ بزرگ ترین گوش کو صدات من واسه شما فقط خواهش میکنم که شما الان اینجا بشینید، فقط اول علم رو بیفهم، اون که جلوی مردم همه شعبده بازی میکنه، جلوی مردم همه که دروغگویی میکنه، اون ولی اللہ نیست، بزرگترین ولی اللہ اون آسته که عمل اونا کلن رو شریعت باشه، اون ولی اللہ آسته، ولی اللہ دوست خدا آسته، نه که ولی اللہ شعبده باز برای مردم آسته، ولی اللہ عاجز آستن. دیمی الان شما بگو من جواب شما میدم. ثقلین بھائی بفرمایید صدات بیادر بات گپ مر گوش کو ما گپای که خودت گفتی ای کل ما از استاد محترم که گفت اینا ما فهمیدم، ما ای گپ میگم که کدام ولی الله که تیر شدن، نه چقدر که ولی الله تیر شدن، از اون یک من از یک کرامت خود صادر شده است، یعنی نشده است. من فهمیدم صدات الان حکمت خدا آسته، الان دور فتن آسته، الان هیچ ولی الان دور فتن آسته، الان شما فقط فکر ایمان خودت باش،
الان دور فتن آستے هیچ ولی اللہ تا زمانے کے خودت گفتی نی بگی بی بی ہرے بیادرم تا زمان خدا نہ میخواد هیچ ولی اللہ خود رو ظاہر نہ میکنن میفهمی الان اب گوش کو صدات الان ابدال آستن غوث آستن ولی اللہ آستن ولی الان وقت نیستے کہ جلوی مردم ولی اللہ خود رو نما میکنن اوکے ہمیں کیسر بھائی بس کریں 1 منٹ میں سمجھا دوں جی سعادت بھائی بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں ختم کرتا ہوں پھر دوسرے عابد بھائی اوپر بیٹھے ہیں کافی دیر سے ان سے بات کرنی آپ سے پھر ڈیٹیلی بات ہو جائے گی میں شارٹ سا آپ کو بتا دیتا ہوں مفتی صاحب کی اجازت سے یہ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا یہ ڈیمانڈ سے کوئی ولی جو ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا یہ ہوتا ہے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو مشرکین اور جو کفار تھے وہ بھی ایسے معجزات مانگتے تھے وہ مانگتے تھے کہتے تھے کہ ہمیں کر کے دکھاؤ ایسے 10 ان کے کوشچن تھے جو لکھے ہوئے ہیں جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے تو اللہ نے خود قرآن میں منع کر دیا کہ ہم نے نہیں دکھانے تو دیکھیں یہ جو ولی ہوتا ہے یہ بھی کنٹینیوٹی آف پروفٹ ہوتا ہے اور وہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو جب آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں گے نا کہ مجھے کر کے دکھاؤ تو پھر وہ ولی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ تو پھر جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ از اے جوگلر اسکین ناٹ اے ولی تو آپ وہ بات کریں جب اللہ چاہے گا میں نے آپ کو چھوٹی سی بات سمجھائی تھی کہ جب آپ اس رستے پہ آئیں گے یعنی تصوف کے ولایت کے رستے پہ تو پھر جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک خود آپ کی رہنمائی کرے گا وہ لوگ بھی مل جائیں گے لیکن یہ اتنا میں بتا دوں آج بھی موجود ہیں اللہ کے ولی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اللہ کے ولی کبھی ختم نہیں ہے دنیا کائنات کبھی ختم ہوئی نہیں اللہ کے بندوں سے اللہ کے ولیوں سے نظام ہی وہی چلا رہے انہی کی وجہ سے یہ دنیا کائنات میں خیر و برکت ہے تو وہ موجود ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا دار ہو گئے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کو نہ ہم خود اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں نہ ہم اللہ کے ولی کو تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ ملتے نہیں ہیں جب ہم خود ٹھیک ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں سعادت بھائی پھر آپ سے بات ہوگی ہم دوسرے بھائیوں سے بات کرتے ہیں جی عابد صاحب جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ جی اچھا ابھی آپ نے کہا ہے کہ ولی اللہ موجود ہیں دنیا میں ٹھیک ہے تو میں اسی پر بات کروں گا کہ آپ نے مفتی مبشر بھائی صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی ولی اللہ ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں ایسا کوئی مطلب لیسن نہیں ملتا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ تو ہر وقت ڈر میں رہتے تھے ٹھیک ہے ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ تو مطلب اس ڈر سے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مطلب جو ہے نا وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے راستے پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو جس کی وہ لوگ جس کو دیکھ کے لوگ مطلب متاثر ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ اچھے راستے پہ چل رہا ہے ہم بھی اس کے راستے پہ چل کے نا تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جب کافر لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی ان سے فرما دو کہ معجزے صرف اللہ کے پاس ہیں ٹھیک ہے معجزہ کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا میں معجزہ کوئی نہیں دکھا سکتا معجزے صرف اللہ کو خاص ہیں ٹھیک ہے یہ جو سداد بھائی نے کہا ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی یا پھر کوئی بھی مطلب جو گزرے ہیں ولی اللہ جن وہی کہانیاں بار بار ریپیٹ کری جا رہے ہیں بھائی جان 1 منٹ میری بات تو سنیں اچھا میری بات سنیں ذرا یہ دونوں جو ہیں یہ جو بھائی ہیں یہ دونوں مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے اوپر ایک بادشاہ تھا ابرا نام کا اس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور ابابیل آئے تھے اس کی حفاظت کے لیے آپ دونوں کو پتہ ہے اس بات کا بھائی جان وہ خانہ کعبہ ہے ٹھیک ہے وہ قبلہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے
भाईजान वो हम उसकी बात नहीं कर रहे। और मैं पूछ रहा हूँ आए थे कि नहीं आए थे? आए थे क्यों? आए थे सूरह लीला आए कुरैश। थे। ये एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर, ये एक मिनट ठहर जाओ सूरतुल यार। फील में है ये 2 साल अलम पहले, तरा ओए एक कैफ़ मिनट फ़अल, यार, एक बिल्कुल मिनट आए बोले थे। तो दिया करो, चुप कर जा। ये 2-3 भाईजान साल पहले आपकी खाना काबा आप के अंदर बात ही क्रेन ऐसे गिरी करते थी। हो, अगले ओ वाले बात आगे तो वाले सुन बंदे ले, को गुस्सा चढ़ाते हो। और नहीं ओ गुस्सा बात तो सुन ले, बात सुन ले मेरी। भाई आबद भाई देखें, आपने बात कर ली ना, अभी मामा भाई को करने दे, फिर आप सवाल कर लेना 1 बाय 1। वही बातें दोबारा रिपीट करी जा रहे हैं ये लोग। करे ये करे 2-3 साल पहले क्रेन गिरी थी खाना काबा के अंदर हज के दौरान, कितने लोग शहीद हो गए थे। खाना काबा के खाना उस वक्त क्या हुआ था ये बताओ? खाना काबा के अंदर क्या बुत नहीं पड़े हुए थे पहले? जब इब्रा का लश्कर आया है तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अबाबील के जरिए उनके ऊपर कैंकर फेंके और अपने घर की हिफाजत फरमाई। तो खाना काबा के अंदर बुत पड़े थे, वो क्यों नहीं निकाले गए बाहर? कोई है जवाब तुम्हारे पास? ये अल्लाह ताला जब चाहे अल्लाह अपनी कुदरत का ज़हूर करता है। इसके लिए कोई किसी बंदे का वो नहीं होता कि बंदा जनाब कहे कि मुझे ये करो तो फिर मैं ये करता हूँ। तो ये जाहलों वाली बातें छोड़ दो। अब गज़वा बदर में फरिश्ते उतरे कि नहीं उतरे? 313 सहाबा थे। तो गज़वा ओहद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया, हुआ था कि नहीं हुआ था? अपनी अकलां दा इलाज कराओ, मुल्हिद ना बनो। ये इल्हाद, ये सारे मुल्हिदों वाले सवाल हैं। बात ये है कि मेरी बात सुन सामा है, क्या नाम है तेरा? ओ भाई, और नहीं सादत भाई, आपकी बात मुकम्मल होगी अभी। वो बात ये है कि ये सब वो चीजें हैं कि इन हजरात ने अपने नजदीक ये चीजें बना के रखी हुई हैं। मैंने देखे जब बात शुरू की थी तो डेफिनेशन से शुरू की थी कि सादत साहब आपके नजदीक वली की डेफिनेशन की है। ना करो, आप सीखने के लिए आए हैं या समझाने के लिए आए हैं? मुफ्ती भाई हमारे लिए आराम से आबद साहब, आराम से बात। जी मैं आराम से सर बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ एक मिनट आप जरा रुक जाए, मैं आपको ही जवाब दे रहा हूँ। तो बात यह है कि इन हजरात ने कुछ चीजों की तारीफ अपने नजदीक बना के रखी हुई है। अब मतलब सुन सुना के अपने वो कुएं का मेंढक कहते हैं, कुएं का मेंढक मतलब एक होल के अंदर, एक दायरे कार के अंदर बस ये जिंदगी गुजारे। इनको नहीं पता कि दीन का दायरा कार कुछ और है, आपके जहन का दायरा कार कुछ और है, आपका मियार कुछ और है, दीन का मियार कुछ और है। ये बातें हैं और कोई बात नहीं है बीच में कि अब इन्होंने एक जाहिल को अपना उस्ताद बनाया है, मिर्जा जूनियर जेलमी को, जो बिल्कुल जाहिल मुतलक इंसान है। उसको ना ही कोई दीन की खबर है, ना ही कोई दुनिया की खबर है, बिल्कुल। तो ऐसा एक जाहिल जब उस्ताद होगा तो शागिर्द तो फिर वैसे ही होंगे ना। क्या किया जा सकता है? इसका कोई हल नहीं है। बात यह है कि देखें, करामत कसबी नहीं होती और वली अल्लाह भी कसबी नहीं होता कि वली अल्लाह। अच्छा, रही बात वली अल्लाह, सारे वली अल्लाह भाई। अगर आप अल्लाह के दोस्त, आप क्या नहीं समझते कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं? अगर आप समझते हैं कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं तो फिर अल्लाह के वली हैं। अब कौन सा मुसलमान है जो अल्लाह की दोस्ती से इनकार करता होगा? कोई एक बता दे भाई। वो एक अलग चीज है कि कोई फासिक है, फाजिर है, कोई एलानिया गुनाह करेगा तो वो फिसक करेगा, जो छुप के गुनाह करेगा वो फजूर करेगा। तो ये दाढ़ी मुंडाना, ईसाइयों जैसी वज़ाकता बनाना, ये फिसक है, तो वो बंदा फासिक होता है। लेकिन होता मुसलमान ही है। उसके इस्लाम के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, उसके ईमान के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ज़ाहरी गुनाह करने से बंदा फासिक कहलाता है। छुप के, जैसे ज़िनाकारी छुप के होती है, उमूमी तौर पे शराबें वगैरह लोग छुप के पीते, रिश्वतें छुप के लेते देते, चोरी चकारी छुप के करते हैं।
تو ایسے جو گناہ جو چھپ کے کیے جاتے ہیں تو وہ فجور سے تعلق رکھتی ہیں. بندہ فاجر کہلاتا ہے, بندہ فاجر ہے. تو فسق و فجور کے اندر مبتلا ایک مسلمان وہ بھی جو ہے نا, وہ بھی اللہ کی دوستی کا اقرار کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کا دوست ہوں. بڑے بڑے رحم دل قسم کے ایسے ڈاکو ڈکیت قسم کے لوگ یا بڑے پاپی قسم کے لوگ وہ اللہ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں. جب اللہ کا نام آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں, یقین مند. ان کی آنکھوں سے اشک باری جاری شروع ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سارے ہی اولیاء اللہ ہی ہیں بھائی. اولیاء, ہاں وہ الگ بات ہے, کوئی ولی اللہ چھوٹے درجے کا, کوئی ولی اللہ بڑے درجے کا ہے. اگر ایک کامل ولی اللہ بننا ہے تو فسق و فجور کو چھوڑ دو, بالکل جو اللہ کی اتباع کرو, جو اللہ نے فرمایا ویسے کرو, ٹھیک ہے. لیکن اگر تم فسق و فجور بھی کرو گے لیکن تم پھر ہو سکتا ہے کہ ولی الشیطان بن جاؤ, شیطان کے ولی. ابھی تم نے فسق و فجور نہیں چھوڑا تو تم شیطان کے ولی ہو, لیکن جب فسق و فجور بھی چھوڑ دو گے تو پھر ولی اللہ بن جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اللہ رسول نے جو فرمایا وہ بس کرنا ہے. داڑھی رکھ لو, امامہ شریف باندھ لو, 5 ٹائم کی نمازیں پڑھا کرو, رزق حلال کماؤ, تو بس ولی اللہ ہو تم. ضروری تو نہیں کہ بھائی سینگ نکلے ہوئے ہوں اور جناب ماتھے کے اوپر بڑا سا لکھا ہو کہ یہ ولی اللہ ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. تو ولی اللہ کی ایک ڈیفینیشن آپ لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے, اصل ڈیفینیشن کچھ اور ہے, آپ لوگوں نے کچھ اور معیار بنایا ہوا ہے. جی ثقلین بھائی آپ جی میں صرف اور صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. آپ نے بتایا, میں آپ کا 1 منٹ لوں گا. 1 منٹ کی اگر اجازت ہوگی, اگر آپ میرا مائک میوٹ نہیں کریں گے تو پہلے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. جی بس ادب سے بات کرنی, کریں آپ کریں. جی میں الحمدللہ مجھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بڑوں کا احترام کرتا ہوں. میں بے ادب انسان نہیں ہوں. با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. میں اپنی بات جو ہے نا وہ آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے جو حجت ہے نا وہ قرآن ہے اور حدیث ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے یہ جو آپ نے ابھی کتاب کھولی تھی یہ میرے لیے حجت نہیں ہے جس سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے آخری خطبہ سنا اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 2 بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کی تم کوئی بکس پڑھنا, یا انہوں نے تو قرآن اور حدیث کو چھوڑا تھا, اور تو انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہمارے لیے. اس لیے حجت وہ چیز ہے. اور آپ طرح طرح کی ایکسپلینیشن دیں, ہم وہ چیز نہیں مانیں گے جو کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوگی. ولی اللہ کی آپ نے ڈیفینیشن جو کی ہے وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں ٹھیک, اور ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا, وہ تو اللہ سے خود اپنی ذات کے لیے کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں خود اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے اللہ کے فرمان کی مخالفت کی تو قیامت کا بڑے دن کا عذاب مجھے بھی اچھا عابد بھائی آپ نے 1 منٹ مانگا تھا, آپ کو 2 منٹ دیے, اب تھوڑے دیر صبر کر. سر 1 منٹ ابھی ہوا ہی نہیں ہے. میں اپنے موبائل سے 2 منٹ ہو گئے ہیں, بلکہ 2 منٹ سے بھی زائد وقت ہو گیا. سن لیں. اچھا بات میں اب جواب دیتا ہوں. اب وہی نکلا ہی نا کہ بھائی کہتے میں نہیں مانتا اور میرے نزدیک یہی ہے. ہر ایک نے اپنے نزدیک رکھا ہوا ہے کچھ, وہ پوٹلی باندھ کے نہ رکھی ہوئی ہے اپنے نزدیک, اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے, کہیں سے سنا کے, کہیں سے سیکھ سکھا کے, بس وہ تعریفیں بنا کے کوئی دین کی اپنی شرح, اپنے دماغ کا نام انہوں نے دین رکھ لیا ہوا ہے کہ دین میرے دماغ کے میں سے کیا نکل رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس قسم کے موتارے ذہن سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو ان کی گفتگو کے اندر سے آپ الفاظ جب دیکھیں گے نا یہی نکلے گا, میں یہ سمجھتا ہوں, میرے نزدیک, میرے خیال میں. تو یہ والے لفظ آپ کو بہت زیادہ سننے میں ملیں گے.
دین انہوں نے اپنی عقل کا نام رکھ لیا ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں یا حدیث کو مانتا ہوں، اور اس بابے کو نہیں مانتا کہ جس بابے کا آپ نے حوالہ دیا۔ اب قرآن نے کیا کہا تھا؟ 5 ٹائم نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھے رستے کے اوپر چلا دے۔ سیدھا رستہ کن کا؟ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب سورہ النساء آیت 69 کے اندر اللہ انعام یافتہ لوگوں کی ایک لسٹ دیتا ہے، جن میں ایک طبقہ الصالحین کا ہے۔ کہا کہ جتنے بھی صالحین ہیں، صالحین کون ہیں؟ نیک لوگ، اولیاء اللہ، جن کا ابھی ہم موضوع گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں وہ انعام یافتہ، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب یہ بھائی ہمارے عابد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے نہیں میں ان کی اتباع میں نہیں کرتا، میں نہیں مانتا۔ اب دیکھیں سری اللہ کے حکم کی نفی، کہ نہیں مانتے، نہیں اللہ نے جو کہا نہیں وہ نہیں مانتے۔ خالی کھولی ہم قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں، جب قرآن حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ مطلب انہوں نے ایک طوطوں کی طرح رٹا ہوا ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، بس طوطوں کی طرح یہ لفظ رٹا ہوا ہے، لیکن جب قرآن کی آیت کوئی دکھائی جاتی ہے، قرآن کا کوئی حکم ان کو دکھایا جاتا ہے، اس پہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اب قرآن نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو، پوچھو اہل ذکر سے، علماء سے جا کے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ہمیں علم نہیں تھا کہ کرامت کسبی ہوتی ہے، کہ وہ بھی ہم نے سوال کیا اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے، تو انہوں نے پھر جواب دیا نا، ملفوظات اللہ حضرت کا میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو۔ میں نے تو دیکھے قرآن کے حکم کے اوپر عمل کیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اہل علم سے جا کے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں۔ میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کرامت وہ بھی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی جو چیز ہوتی ہے وہ بان متی ہوتی ہے، مداری کا تماشا ہوتا ہے، وہ دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ اب میرے بھائی عابد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے نہیں نہیں میں نے نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ میرے خیال کے اندر، میرے دماغ کے اندر، میرے نزدیک، بس یہ دیکھیں اب چلے گئے ہیں جی۔ سکلین کر لیں یار بات، بھائی میں اب نکلوں گا۔ جی جی مفتی صاحب، تو جی بس چلو تھوڑا سا حصہ ڈل گیا ہمارا بھی، بہت تو شکریہ۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ بھائی ہدایت تو من جانب اللہ ہوتی ہے، تو وہ بس ملے نہ ملے بس ٹھیک ہے۔ اب کیا لڑائی تو نہیں کسی سے کر سکتے نا، ہر بالکل ایک نے تو اپنے دماغ کا نام دین رکھ لیا ہوا ہے۔ جو ان لوگوں کو دین سمجھ آیا ہے بس، ہاں جی، وہ 1400 سال 1450 سال کے اندر دین کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، کچھ لاکھوں کروڑوں زندہ ہیں، ان کو نہیں دین سمجھ آیا، دین ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ ہاں، اکیڈمی کے اندر وہ جو پلمبر تھا وہ بیچارہ ٹوٹیاں کسنے کا اس نے ڈپلوما کیا، تو اس کو دین سمجھ آ گیا ہے، اور علماء کو سمجھ نہیں آیا جنہوں 8 10 15 سال لگائے ہیں مدرسے کے اندر، ان کو نہیں دین سمجھ آیا، ان کو سمجھ آ گیا۔ کمال ہو گئی ہے یار۔ اچھا جی، رب رکھا جی، السلام علیکم شاہ صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، جی ایک جی حدیث دی ہوئی ہے میں نے سکلین بھائی کو، مجھے اس کی جی، بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کون سی نثار، دی سر؟ رقم بتائیے، کتاب بتائیے۔ وہ ڈاکٹر سارار کا میں نے ایک بیان سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ زنا اللہ کی طرف منسوخ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے زنا کا ایک حصہ بھیج دیا گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا بول رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو میں نے وہ صلاح کے لیے سکلین بھائی کو واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی ہے، اگر انہوں نے سنی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ میں اگر پیچھے جاؤں گا نا اسی فون کے اوپر ہے کیسر بھائی، تو میرے خیال میں براڈ جو ہے نا ڈراپ ہو جائے گی، تو ڈراپ ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ ایسے نہیں، ویڈیو شیڈیو نہیں۔ اگر تو ڈاکٹر اسرار نے
कोई हवाला दिया है तो ठीक है, उसके ऊपर जीरा कर लेंगे हम, लेकिन अगर वो मुस्लिम वैसे ही की उसने हदीस बयान रहे हैं, मुस्लिम की वही हदीस वही को बयान करके उसका कोई रकम भी तो होगा ना, रकम भी तो होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में मैं उसे याद कर लूंगा। जज़ाकल्लाह, मेरे बिल्कुल। पास है वो और हदीस। ये बात ज़हन-नशीं कर ले, ये दीन दीन अहले जिक्र से जाके आपने सीखना है और पूछना है। ये डॉक्टरों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों का ये वस करो नहीं है। मैं उनको बात नहीं ये सुनता हूँ, इत्तेफाक से सुबह वो मैं फेसबुक अर्ज कर पे रहा हूँ, मेरी मैं थोड़ा सा आखिरी बात करके मैं जाने लगा हूँ, मैं जाने लगा हूँ। अच्छा सॉरी। बात ये है कि डॉक्टर असरार साहब अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। पूरी जिंदगी बंदा कुरान का दर्स देते चला गया, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन वो कोई आलिम नहीं थे, वो आलिम नहीं थे। वो उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टरी का वो डिस्पेंसर का कोर्स होता है ना, DHMS, वो किया हुआ था। वो कंपाउंडर थे, कंपाउंडर। वो MBBS डॉक्टर भी नहीं थे। वो डॉक्टर जो इनके लफ्ज के नाम के साथ आता है, ये वो डॉक्टर नहीं कि PhD वाले डॉक्टर, वो नहीं, वो टीके लगाने वाले डॉक्टर थे। और उसके अंदर भी एक कंपाउंडर जो थे वो थे, और वो इनकी सेल्फ स्टडी थी कि उसके जरिए बस कुरान को वो दर्स देते थे। तो जब एक जाहिल बंदा, जाहिल थे वो, यानी जाहिल थे, तो एक जाहिल बंदा जब कुरान की डेफिनेशन करेगा, कुरान की एक्सप्लेनेशन करेगा, तो यकीनी सी बात है वो गिरेगा, बार बार गिरेगा। वो पिछले दिनों मैं वो जवेद गामदी ने जो कुरान पाक की तफसीर की अल बयान के नाम से वो खोली हुई थी, और वो मैं समझा रहा था कि देखें इस बंदे की जहालत का आलम, कि बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की तर्जुमा ही गलत की है, बिल्कुल तर्जुमा गलत। हालांकि बिस्मिल्लाह जार मजरूर है, और जार मजरूर जो होता है वो फेल या शिबे फेल के मुतल्लक हुआ करता है, और फिर अपना तर्जुमा जाहिर करता है। ये कायदा कुली अरबी का, ग्रामर का कायदा कुली है। तो इसी वजह से बिस्मिल्लाह का जो तर्जुमा है वो है के साथ नहीं किया जाता, है जो होता है वो जुमले के आखिर में आता है। तो ये बिस्मिल्लाह चूंकि जुमला नहीं है, तो इसके तर्जुमे के आखिर में है आ ही नहीं सकता, किसी तौर पर भी नहीं है। अब उस बंदे ने इसका तर्जुमा दो जुमलों के अंदर डिवाइड कर दिया। बताइए इसका इलाज क्या है भाई? जहालत का तो नहीं कोई इलाज। अब जवेद गांधी के मानने वाले कोई आएंगे, ओए होए वो तारीफों के पुल बांध देंगे, वो कहेंगे ओ दरजी तो बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती बशर शाह, तू जाहिल तू है असल च, वो तो बहुत बड़े आलिम सन ना। तो यही बात है, इन डॉक्टरों और इंजीनियरिंगों और प्रोफेसरों के पीछे दुनिया लगी हुई है, बस लगी हुई है। तो अब क्या किया जाए? इसका कोई हल तो नहीं है ना भाई हमारे पास, क्या कर सकते हैं? इसका कोई हल तो नहीं है। उलमा को, जिस कुरान ने कहा था उलमा से जाके पूछो, और ये जाके जाहिलों से पूछ रहे। ये अल्लाह ने ये समझ ले कि फसालू फसालू जुहला, जाहिलों से जाके पूछो, इन कुन तुम ला तालम, जब तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो तो जाहिलों से जा। ये इन्होंने आयत ये अपनी तरफ से बनाई हुई है, उसके ऊपर अमल कर रही है। हाँ, अल्लाह इनको हदायत दे। समझा ही सकते हैं ना हम, लड़ाइयां तो नहीं कर सकते ना भाई। नहीं कोई समझता ना समझे, क्या कर सकते हैं? समझा ही सकते हैं ना। अच्छा तो मुफ्ती लगे हुए हैं, साहब। बस थोड़ा थोड़ा समझा ही रहे हैं। अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है जी जी, मुफ्ती, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔